ایک بات ذہن میں رکھیں، پکا لیں، اس طرح تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس جگہ پہ، میرے لفظ میں بڑے تول کے لفظ بول رہا ہوں، جس مقام پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، لوگوں کے عقیدے بگڑنے لگے، وہاں رب اس شخصیت کی ابدیت کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو میرا بندہ ہے جس کے ساتھ یہ انہونی ہونی ہو گئی ہے، ناممکن ممکن ہو گیا ہے، اسے مشکل کشا نہ سمجھ لینا، یہ ہے اللہ کا قانون۔ یاد رہے گا آپ کو، جس مقام پر، جس واقعہ میں ایسی انہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، عقل کے خلاف بات ہو جائے اور لوگوں کے عقیدے بگڑنے لگے اس ہستی کے متعلق، تو رب اس ہستی کی کون سی صفت کا ذکر کرتا ہے؟ سمجھ جاؤ گے؟ کروں اشارہ، اس پر دلیل دے دیتا ہوں۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کون تھا؟ انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا، بغیر باپ کے جنم لیا، عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اور پھر عیسائیوں کے عقیدے بگڑے، انہوں نے کہا یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ میرے نبی سے مناظرہ کرنے آئے تو حضرت عیسیٰ کی الوہیت پہ دلیل دی، وہ ابن اللہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ عیسائی عالم نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے اس کے باپ کا نام بتاؤ۔ سوال تے بڑا ترکڑا سی، اس لیے کہ ہم بھی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ اگر اللہ کا بیٹا نہیں، اس کے باپ کا نام بتاؤ۔ چونکہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ الہ ہے۔ قرآن نے عیسائی عالم کا جواب دیا، عیسائیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ قرآن نے کہا پاگلو، عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا، آدم دیتے ماں بھی کوئی نہیں، انہیں الہ مانو نا۔ یہ دلیل ہے الہ ہونے کی۔ عقیدے بگڑے، عیسائیوں کے عقیدے اس وجہ سے بگڑے، ان کا باپ کوئی نہیں، وہ ابن اللہ ہے۔ پھر انہیں الہ مانا، معبود مانا۔ پھر مریم جب عیسیٰ کو اٹھا کے لائی نا تو سہیلیاں اکٹھی ہو گئیں، پڑوسی اکٹھی ہو گئے، کہاں سے لائی ہو؟ تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری برادری ایسی نہیں، شادی تیری کوئی نہیں ہوئی، کہاں سے لائی ہو؟ ماں پہ تہمت لگنے لگی، یہ ذہن میں رکھیں، ماں پہ تہمت لگنے لگی۔ پیدائش سے، عیسیٰ کی پیدائش سے عقیدے بگڑنے لگے، ماں پہ تہمت لگنے لگی۔ جب ماں پہ تہمت لگی نا، اللہ نے کہا اٹھ میرے عیسیٰ، ماں کی گود میں بلوایا۔ 16واں پارہ سورت مریم کا دوسرا رکوع، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے، اس کا پھر ترجمہ نہیں کروں گا، میرے مقتدی اس کا ترجمہ کریں گے۔ عیسیٰ ماں کی گود میں جب بولے، قرآن نے ان کے بول کو نقل کیا، کالا، اس گود میں بولنے والے بچے نے کہا انی عبد اللہ۔ جہاں عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ ہو، وہاں اس ہستی کے متعلق اللہ بتاتے ہیں اسے ابن اللہ نہ کہنا، اسے الہ نہ ماننا، اسے معبود نہ ماننا، اسے ما فوق الفطرت کوئی ہستی نہ مان لینا۔
حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ. یہ تو سمجھ آ گئی ہونی. انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ. میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہوں. فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ. میں کون ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے. ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے. یہیں سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، بھائی ماضی کا صیغہ ہے، ماں کی گود میں نبوت مل گئی، کتاب مل گئی. نہ، کیوں؟ آگے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. وہاں بھی معنی کرو، پنگوڑے کی نماز پڑھنی ہے، پنگوڑے زکات دینی ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ کا کیا معنی کرو گے؟ کہ نماز پڑھنے کا حکم مل چکا، زکات دینے کا حکم پنگوڑے میں مل چکا. نہیں ہے یہ معنی. ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نماز، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے. پنگوڑے میں نہیں پڑھنی، حکم دینا ہے. زکات کا حکم دینا ہے، مجھے نبی بنانا ہے. بات میری سنو. بولے کیوں تھے؟ ماں پہ تہمت لگ گئی تھی، ماں پہ لگی تہمت، اللہ نے بلوایا، بولو ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرو. انہوں نے کیا کیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. صفائی تو دینی تھی ماں کی، ماں کا یا ذکر ہی کوئی نہیں. بندیال بھی کہتا ہے، اور صرف میں ہی کہوں گا. خطیب یہاں تک کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی تعلی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا کرم ہے. بندیال بھی کہتا ہے اسی میں ماں کی صفائی ہے، اسی میں ماں کی پاکیزگی کی گواہی ہے. لوگوں نے کہا کہاں سے لائی ہو؟ شادی تیری نہیں ہوئی تو پھر تم نے غلط کام کیا ہوگا نا. کب تیری جھولی میں بیٹا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتی ہیں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے. جس جگہ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، یہ تو رب کا قرآن ہے یار. ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ایک اور بات ذہن میں. دو مسئلے تھے، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، دوسرا مسئلہ تھا ماں کے دامن پہ چھینٹے اڑ رہے تھے. کتنا نازک مسئلہ ہے. ماں کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے. لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہاں سے لائی ہو؟ ماں کانا ابو کمرا سوین وما کانت امو کے بغیہ. تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا. ماں کا دامن داغدار ہونے لگا ہے. ادھر عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہے. جب حضرت عیسیٰ بولے نا ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا، عقیدے کی اصلاح پہلے کی. پہلے عقیدے کی اصلاح کی. شروع میں کیا کہا؟ انی. معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ ایک طرف ماں پہ تہمت لگ رہی ہے، اس کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں ہو رہا ہے، اور توحید کا بیان پہلے.
میرے آقا نے کئی مرتبہ کہا لا ترفعونی. کوئی نئے لوگ آئے ہیں یا فیس بک یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر لوگ سنتے ہیں, انہیں نہ سمجھیں بے عربی پڑھے دا جا رہا, یہ میرے آقا کا فرمان ہے. لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی. اوے میری امت کے لوگوں, مجھے اس درجے سے اوپر نہ لے جانا. آج کہتے ہیں نبی کی تعریف میں جو کہتے چلے جاؤ جی, یہ منکر ہیں, منع کرتے ہیں. نبی کو تم رب کہہ دو, تم کہہ دو نبی خالق ہے, تم کہو نبی فریاد رس ہے, تم کہو نبی عالم الغیب ہے. یہ نبوت کی صفات ہیں. یہ صفات نبوت کی نہیں ہے, ربوبیت کی ہیں. میں نے کئی مرتبہ مثال دی, وہ بیوی ناراض ہو گئی. اس نے بیوی سے پوچھا تم ناراض ہو, کیا وجہ ہے, کیڑی غلطی ہو گئی ہے میرے کو؟ اس نے کہا 6 مہینے ہوئے میری شادی نو, 6 مہینے دکان بند کر کے آتا ہے, سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے, ماں کے قدم پکڑتا ہے, اماں جی کی حال ہے, اماں جی ٹھیک ہو؟ اس نو ہر روز اماں آکھنا تیری زبان سڑ دیے, ایک دیہڑے میں نے بھی اماں آکھ. اس نے سمجھا یہ ہے محبت, مجھے ماں کہے. اس آکھیا پاگل, یہ تین اماں آکھاں. بیٹی والی محبت بیٹی سے کرنی ہے, پاگل نہ بنو. بیوی والی محبت بیوی سے کرنی ہے, بہن والی محبت بہن سے کرنی ہے, ماں والی محبت ماں والی محبت بیوی نال, بہن والی محبت بیوی کے ساتھ. پھر بندہ کہے محبت مجھ سے نہیں ہے, بیوی کہے تجھے محبت مجھ سے نہیں ہے, ماں والی محبت میرے نال کر. بندیالوی کہتا ہے بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے. اس جملے پہ تو آپ کو جھوم جانا چاہیے یا میرا جملہ ختم ہو. بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے, بہن کو بہن سمجھنا ہے, بیوی کو بیوی سمجھنا ہے, ماں کو ماں سمجھنا ہے, ولی کو ولی سمجھنا ہے, نبی کو نبی سمجھنا ہے, اور رب کو رب سمجھنا ہے. رب والی محبت کرتے ہو نبی سے اور کہتے ہو یہ منکر ہے. یہ تو انہی ہویا جن جے بندہ ماں والی محبت کرے بیوی نال, اور بیوی کہے تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے. محبت کا معیار الگ الگ ہے, ہر ایک کو الگ الگ نگاہ سے دیکھنا ہے. جس محبت کی نگاہ سے ماں کو دیکھنا ہے نا, اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا, اور جس شفقت کی نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے, اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا. مجھے اس مقام سے اوپر نہ لے جانا. جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے, جو مقام اللہ نے میرا بنایا ہے نا, اس مقام سے مجھے اوپر نہ لے جانا. یا رسول اللہ کچھ فرمائیے نا. آپ اپنے متعلق کیا کہتی ہیں؟ فرمایا انما انا عبداللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں, اس کا رسول ہو.